फेडरल मिनिस्टर प्लानिंग اسد عمر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پہ ایک بڑے شارٹ نوٹس پہ ہم نے آپ کو دعوت دی اور آپ آئے ہیں, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسد عمر صاحب نے ہمیشہ سے میری رہنمائی کی ہے نوجوانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے, اور ان کے لیے زبردست تالیاں ہونی چاہیے اسد عمر صاحب کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم کامیاب جوان پروگرام شروع ہی نہیں کر سکتے تھے اگر اسد عمر صاحب اس وقت فینانس منسٹر نہیں ہوتے. اور جب میں ان کے پاس گیا کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے نوجوانوں کے لیے, تو آئی اسٹل ریمبر ود ان فیو سیکنڈز انہوں نے کہا ڈن, اور اس کو شروع کریں فوراً. نوجوان جو ہیں ہماری نمبر 1 پرائرٹی ہیں. تھینک یو سو مچ اسد صاحب. اس کے ساتھ ساتھ میں UNFPA کی یہاں ٹیم بیٹھی ہے, سبرینا بیٹھی ہیں, میں آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور نیشنل یوتھ کونسل کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, بہت ضرورت بھی تھی ہمیں. آپ کو پتہ ہے ہماری حکومت میں آلریڈی فنڈز اور فائنینشیل کنسٹرینز اور اسٹارٹی ڈرائیوز چل رہی ہیں, تو بڑی زبردست سپورٹ ہے آپ کی طرف سے. اسکول آف لیڈرشپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کی بھی ٹیم یہاں بیٹھی ہے. آپ لوگوں نے پورا ایک انگیجمنٹ پلان بنایا نیشنل یوتھ کونسل کے لیے. میں صرف 1-2 باتیں کرنا چاہوں گا, پھر میں چاہوں گا کہ آج اسد عمر صاحب آپ لوگوں سے باتیں کریں. سر, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بھی شاید اس سروے کا حصہ تھے جو UNHCR نے کیا, اور اس میں نوجوانوں کا جو سب سے بڑا گلہ تھا کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہیں ملتی ہے, ہمیں سنا نہیں جاتا ہے, ہماری آواز جو ہے وہ پاور کوریڈورز تک نہیں جاتی. تو آپ کی بھی ہدایات تھی, پرائم منسٹر صاحب کی بھی ہدایات تھی کہ نوجوانوں کا یہ گلہ دور کرنا ہے. تو وہ ہم نے پہلے اب نیشنل یوتھ کونسل کی شکل میں, جو کہ پاکستان کی یہ پہلی نیشنل یوتھ کونسل ہے, اور ایک تو یہ یوتھ کونسل بالکل میرٹ بیسڈ ہے, اس میں کسی قسم کے ہم نے ہینڈ پک نوجوان نہیں لیے ہیں, یا کسی کی ریکمنڈیشن پہ نہیں لیے کہ کسی وزیر نے مجھے کہا ہو کہ یار یہ میرا رشتہ دار ہے, اس میں رکھ لیں. کمیٹی بنائی گئی تھی اور یہ ایک سارا پروسیس میرٹ پہ ہوا. ہم نے باقاعدہ اس سے, آپ نے بھی میسیج دیا تھا, میں نے بھی میسیج دیا, تو مجھے خوشی ہے, دلی خوشی ہے کہ یہ جو نوجوان آج بیٹھے ہیں نیشنل یوتھ کونسل کا حصہ ہیں, انہوں نے پبلک سیکٹر میں اپنے طور پر جو اچیومنٹس حاصل کیے ہیں اس کی بنیاد پر جو ان کے کریڈینشلز تھے, جو اسکور کارڈ ہم نے بنایا تھا نیشنل یوتھ کونسل کے لیے, اس کو انہوں نے میٹ کیا, اور یہ الحمدللہ آج یہاں موجود ہیں. اور مجھے پوری امید ہے جس مقصد کے لیے یہ نیشنل یوتھ کونسل بنائی گئی ہے, ایک تو ہمارا انشاءاللہ پاکستان کے اندر انگیجمنٹ پلان ہے ورک شاپس کی شکل میں, جیسے آج آپ آئے ہیں, آپ سے انہیں دیکھنے کا سننے کا موقع ملے گا. پھر آج آفٹرنون میں ہم پریزیڈنسی جا رہے ہیں, صدر پاکستان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن رکھا ہے. پھر پرائم منسٹر کے ساتھ 2 سے 3 ماہ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملیں گے. اور عالمی سطح پہ بھی جہاں جہاں یوتھ کے حوالے سے ایونٹس ہو رہے ہیں, جو ہمارا پہلا بیچ بھی تھا نیشنل یوتھ کونسل کا, اس نے بھی عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی تھی. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ان کی جو فیلڈز ہیں, جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں, جو ہم نے تھیمیٹک ایریاز جو ان کے ورکنگ گروپس بنائے ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ہم دیکھیں گے عالمی سطح پر ہمیں انویٹیشن آئے گی نوجوانوں کے لیے, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جا کر پاکستان کی بھی نمائندگی کریں گے, اور پاکستان کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ نمائندگی کریں گے. میں انہیں صرف آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا, جتنے بھی نیشنل یوتھ کونسل کے ممبرز ہیں, دیکھیں آج کے بعد آپ کی جو ذات ہے, اب آپ ایک انڈیویجول نہیں ہیں. جیسے آپ نے اپنے حلف میں بھی کہا کہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام بھی کروں گا, اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی, اسد عمر صاحب نے ماسک کی بات کی, وہ ایک سیریس میسیج تھا. دیکھیں پوری دنیا میں کرونا پینڈیمک کے اثرات ابھی بھی موجود ہیں, تو اگر ہم لوگ ایز اے رول ماڈل آگے نہیں آئیں گے, اب آپ لوگ بھی نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں نا. 68% کی جو آبادی ہے سر, وہ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر ہے, اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو بھی ان کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے. تو میں یہی آپ لوگوں سے کہوں گا, اور میرا یہی پیغام ہے کہ اب آپ لوگوں نے خود کو ایک رول ماڈل کے طور پہ آگے لے کے بڑھنا ہے. جو بھی آپ لوگوں کی ایکسپرٹیز ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ حکومت پاکستان اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو ہدایات ہیں, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو پورا موقع دیں مکمل, اور میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو مکمل ایکسیس ملے حکومت کے ان تمام پاور کوریڈورز میں جو ہماری منسٹریز ہیں, چاہے وہ صوبوں میں ہیں, چاہے وہ وفاق میں ہیں, جہاں جہاں آپ لوگ نوجوانوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں, نوجوانوں کے مسائل, ان کے ایشوز,
اس کے لیے کام کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پورا موقع دیں گے. اور جو ہمارا وعدہ بھی تھا سر نوجوانوں سے، یوتھ کمیشن کا جو پاکستان تحریک انصاف کا منشور، وہ اس پہ آپ نے ہی کام کیا تھا، اس پہ بھی لیجسلیشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. آپ کی بھی ہمیں رہنمائی حاصل ہے. اس میں سے ایک ورکنگ گروپ اس لیجسلیشن کے لیے، اس قانون سازی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں یا جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں نوجوانوں سے، پلاننگ منسٹری میں بھی چند ہفتے قبل آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ورک شاپ کی تھی، اس سے بھی بڑی زبردست انفارمیشن آئی تھی کہ نوجوان کیا چاہتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے. جو ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ دور کرنی ہے. تو اس پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو آخر میں جی میں ایک دفعہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ UNFPA کا اور اسکول آف لیڈرشپ کا اور اسد عمر صاحب آپ کا بہت شکریہ جی. کامیاب جوان، کامیاب پاکستان، پاکستان زندہ باد.